ضیاء الدین یوسف زئی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، 2-3 سال پرانا آرٹیکل ہے ویسے وہ میں نے یہاں پڑھ کے بھی اپنے پروگرام میں بھی سنایا تھا اس کا کچھ حصہ. تو وہ کہتا ہے جی مطلب اس نے ایک امیجنری پولیٹیکل چینج کی بات کی، تو کہتا ہے ڈی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے اور بلاول بھٹو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج پبلک کے سامنے ملین مارچ کے اندر اعلان کرتا ہوں کہ میرے نانا کا فلاں فیصلہ غلط تھا. یہ خواب و خیال کی باتیں تو ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بھی درست ہے کہ آپ کو معاملات پھر سارے ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ جو ہے نا کہ کوڑا کوڑا تھو تھو تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ کام چلنا نہیں ہے. اس لیے ابھی جو بھی آپ کے پاس الٹرنیٹیو آنا ہے وہ ایک جھوٹ سے نکل کے ایک دوسرے جھوٹ میں آپ نے داخل ہونا ہے، ایک مکاری سے نکل کے دوسری مکاری میں داخل ہونا ہے. اتنا حصہ ٹھیک ہے کہ ذرا سکون آ گیا کہ وہ جس سے جو گھر سے چلتے وقت بھی جانتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں آج میڈیا پہ بیٹھ کے، اور ایز اے وزیر اعظم پاکستان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں کروں گا. وہ روز ریاست مدینہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اس سے سوال ہی نہیں اٹھایا کہ ریاست مدینہ میں لوگ اپنے عقائد کی بنیاد پر کب شہر چھوڑ کے جاتے تھے. ریاست مدینہ میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور اب جو اچھے سکولرز ہیں جن کو بڑا شوق ہے پیچھے جا کے ریسرچ کرنے کا، وہ ایک مہربانی اور کریں کہ یہ ریسرچ کر کے تو ان کو کہیں سے وہ حوالہ جات دکھا دیں کہ ریاست مدینہ بنانے والے جو تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے خلفائے راشدین، وہ تسبیحیں نہیں پکڑتے تھے. یہ ہاتھ میں تسبیح والا ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ان کے ذہن میں جو ذکر الہی چل رہا ہوتا تھا، ان کے سینوں میں جو چل رہا ہوتا تھا، وہ آنسو بن بن کے تو ان کی آنکھوں سے ضرور ٹپکتا تھا. وہ دانے گرتے تھے ان کی آنکھوں سے تسبیح اس طرح کی جاری رہتی تھی. لیکن یہ ہاتھ پہ لپٹی ہوئی تسبیح جو اس طرح کر کے دکھائی جاتی ہے، یہ تسبیح ریاست مدینہ کے والیان کے پاس نہیں ہوتی تھی. میرا ذوقی خیال ہے کہ اگر یہ اقتدار لیتے ہی اور اقتدار کی امید لگتے ہی ہاتھوں پہ تسبیح لپیٹ کے وہ ہاتھ لہرانا بند کر دیں تو شاید پاکستان کے حالات جلدی ٹھیک ہو جائیں. ابھی بہت سفر ہے. ابھی تو پبلک، یعنی یہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیو اور آئین اور یہ سارا تو پبلک کے لیے ہوتا ہے. اس میں اگر نہیں سٹیک شامل اس وقت تو صرف پبلک کے نہیں ہیں، چند لوگوں کے ہیں، چند خاندانوں کے ہیں. ہے تو یہ مذاق نا کہ 40 سالہ جدوجہد یا 50 سالہ جدوجہد اور 3 نسلوں کی قربانی کے بعد پیپل پارٹی میں بھٹو کے بعد بینظیر کے بعد زرداری اور زرداری کے بعد مشرف بھٹو کر کے بلاول ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. اور ان کی طرف یا مریم ہوگی یا حمزہ ہوگا یا شہباز شریف ہوگا. باقی لوگ کدھر ہیں؟ تو ڈیموکریسی تو ان کی اپنی پارٹیوں میں موجود نہیں ہے. یہ خاندانی طور پر انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ حقوق کو ایکسپلائٹ کرنے والے یعنی آرمی دوسری خاکی یونیفارم میں ہے، ان کی اپنی سیاسی یونیفارمز ہیں. وہ ان شیروانیوں اور ان حلف والے کپڑوں کے ساتھ بس اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. پبلک کہاں موجود ہے؟ آپ پبلک کے لیے سسٹینیبل فوڈ کے ادارے کے وہاں پہ بنیاد رکھوائیں. ان سے مجال ہے یہ کبھی رکھ کے دیں گے؟ سسٹینیبل انوائرمنٹ کی فارسٹری کا پروجیکٹ آپ ان سے شروع کروائیں. جو چیزیں پاکستان میں ممکن ہیں وہ آپ ان کو کہیں کرنے کے لیے. یہ نہ کریں، آپ خود کریں. یہ آپ کے لیے مصیبت بن کے یہ مافیاز کا روپ دھار لیں گے آپ کے سامنے. ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، وہاں یہ مافیا بن جائیں گے. ایجوکیشن کے لیے آپ اپنے ہیومن فائبر کو ایجوکیٹ کرنے کے انسٹیٹیوشنز قائم کرنا چاہیں. میرے ذاتی تجربہ ہے کہ ان کی پچھلی انٹرم گورنمنٹ کے دنوں میں جب نجم سیٹھی بھی تھا جو بہت وہ ہے ایڈوکیسی کی کیمپین ہے اس کے پاس نواز شریف لوگوں کی،
ایک یونیورسٹی کا چارٹر دیتے وقت ان کو موت آ جاتی ہے. یہ بالکل اور طرح کے لوگ ہیں سارے کے سارے. اس لیے ان کے ساتھ اپنی جذباتیت کو وابستہ کرنے سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں ہوتی ہیں جس میں جنرل عام آدمی ایجوکیٹ ہو رہا ہو, اس کا کوئی کتاب سے ربط بن رہا ہو, اس کا کوئی حالات سے ربط بن رہا ہو. باقی اب یہ مشکلات اگر یہ ظاہر ہے کر رہے ہیں کریٹ, اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ انڈو جو ہے وہ ان کی خواہش سے نہیں ہونا. یہ انڈو اسی پولیٹیکل پروسیجر سے ہونا ہے جس میں پبلک کا, عام آدمی کا سٹیک شامل ہوگا, اور عام آدمی کا سٹیک ایز اے پاکستانی شہری شامل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن جو یہ مسلط کر چکے ہیں اور اب اس سے باہر نہیں نکل رہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ کل کو پراسپرس ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو نہ ہوا نا. یہ فیصلے انڈو کیے بغیر ان کو سوشل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نصیب ہو جائے, اور وہ آئین جس نے اپنے سٹیچوز کے خلاف, جس نے اپنی آرٹیکلز کے خلاف امینڈمنٹس کی ہیں, وہ اسی طرح لوی ڈوی طریقے سے آگے بڑھتا رہے, اور کل کو جناب یہ کارخانے لگ جائیں اور ایکسپورٹس فلاں جگہ پہنچ گئی ہیں اور بس, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. انٹرم ارینجمنٹس ہیں, اور اپنے جو اس وقت مفادات کے مافیاز جو ہیں وہ ادھر بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ادھر بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہر طرف ایگزسٹ کر رہے ہیں. مولوی فضل الرحمان وہ جو ڈھاٹا باندھ کے, تو وہ اس کے ذریعے ظاہر ہے اس کے اپنے مفادات بھی, اکنامک مفادات ہیں بالکل. پوری فیملی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے سب کے سامنے. شریف خاندان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اب مطلب مجھے تو اس سے زیادہ مکروہ صورتحال کوئی نہیں نظر آتی کہ آپ کو حمزہ شہباز شریف جو ہے اس کا خطاب سننا پڑے. اتنا ہی وہ سہانے روح ہے جتنا عمران خان کی باتیں سننا ہوتا تھا. اور یہی حال شہباز شریف کا بھی, یہی حال وہ جو زرداری نے بھی جو کرنا ہوتا ہے, اور بلاول. بس یہی ہے آپ کا سم ٹوٹل. اس سم ٹوٹل کے ہوتے ہوئے اس سے آپ امید لگائے بیٹھے ہوں, یہ جب تک یہ عامت الناس کے لیے وہ والا اقدام, وہ ووٹر رائٹس, ووٹر ایجوکیشن اور پبلک رائٹس, اور پاکستانی کے طور پر پبلک رائٹس, اس کی طرف واپس نہیں آتے, یہ بھول جائیں کہ یہ کچھ انقلاب. کہاں کا انقلاب, کون سا انقلاب, کون سی قربانی. وہ تو فضا دیکھ کے, ہوا کا رخ دیکھ کے تو وہ تحریکیں چلتی ہیں, ہوا کا رخ دیکھ کے تو وہ تحریکیں ٹھنڈی پڑتی ہیں. اس لیے چونکہ مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں سے کوئی آئینی اور پولیٹیکل اور سوشل سٹیبلٹی کی طرف کوئی سفر شروع ہوا ہے, لہٰذا میں ایک جھوٹی سی امید جس کے اوپر میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ کیا اس پہ بات شروع کر دوں. چلنے دیں, جس دن کامیاب ہو گئے آگے بتا دیں, وہ نہیں ہوں گے, لگے رہیں گے اسی طرح. باقی یہ درمیان میں وہ پھندنے ٹانکنے والے آ جاتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے قادیانی تھے, فلاں کے پیچھے قادیانی ہیں, اور اللہ کو بندو قادیانیوں نے پہلے دن آپ کو کہہ دیا تھا کہ اب آپ ہی یہ لے کے چلو, جو کچھ آپ کر چکے ہو اب آپ لے کے چلو. اور وہ جو جوتی پہ رکھ کے آپ لوگوں نے رائٹس, پولیٹیکل رائٹس ہمیں دیے تھے, وہ ہم نے جوتی آپ پہ رکھ کے ہی آپ کو واپس کر دیے تھے کہ یہ رکھیں آپ اپنے پاس. جب آپ ہماری شناخت چھین کے اور ہمارا تعلق اپنے خیال میں, یعنی کیا تو یہی ہے نا, ہم تو مسلمان اسی طرح رہے. آپ کی لائن تو یہی تھی کہ فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن دس ہاؤس بلیوز دیٹ احمدیز آر ناٹ مسلمس. تو اب وہ ہاؤس بلیو جس نے یہ گند کیا ہوا ہے, وہ ہاؤس کے ساتھ روز اس طرح ہوتا رہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جس دن آپ انسانی قدروں کی طرف واپس آ جائیں گے اور آئینی قدروں کی طرف واپس آ جائیں گے, اس دن ہم تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی بھی جب یہ ہوا ہے فیصلہ, تو وہ عاطف میاں کی میں نے ٹویٹ پڑھی تھی
انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایٹ لیسٹ جو آئینی طور پر نظر آ رہا تھا ایک پہلا سٹیپ تو لیا اس نے سپریم کورٹ نے. اللہ کرے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن سے بات چلی ہے وہی چلتے چلتے تو واقعتاً پبلک کی انکلوسیو پالیسی جو ہے جس میں جو 22 کروڑ ہیں وہ اور ان کے مفادات نظر آ رہے ہوں کہ یہ ان کی خاطر یہ کام ہو رہا ہے. جب وہ ہوگا تو بہت امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں, بہت انتھوزیسٹک ہو کے اور پرجوش ہو کے بات کی جا سکتی ہے. ابھی نہیں, محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم.